الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. جیسا کہ ہماری 40 نووی کی شرح چل رہی تھی، آج حدیث نمبر 35 ہے. حدیث کے راوی جو ہے نا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، مشہور صحابی جن کو 5000 سے زیادہ حدیثیں یاد تھیں. صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، یعنی کہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں کہتے ہیں کہ لا تحاسدوا، اے لوگوں تم ایک دوسرے پر حسد نہ کرو. حسد کسے بولتے ہیں؟ آپ کے پاس مال ہے، میں یہ خواہش کرتا ہوں کہ اللہ وہ مال آپ سے چھین، اسے حسد بولتے ہیں. کوئی انسان کے پاس اچھا جاب ہے، میں خواہش کرتا ہوں اللہ اسے وہ جاب چھین لے، اسے حسد بولتے ہیں، جو جائز نہیں. حسد ایک اور یہ بھی ہے، کوئی آپ کے خاندان میں غریب ہے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ غریب رہے، یہ بھی حسد ہے. انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ اسے کبھی بھی مال نہ دے، انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ غریب رہے، یہ بھی حسد ہے، شریعت میں جائز ہے. لیکن حسد انسان کے اندر پائی جاتی ہے، ہر انسان کے اندر ہے حسد. ما خلا جسد من حسد، ہر انسان کے اندر حسد ہے، وہ بیماری پائی جاتی ہے. اس کو نکالنے کے لیے حدیث میں بات بتائی گئی ہے کہ صوم 3 ایام من کل شہر، ہر مہینہ 3 روزہ، رمضان کے علاوہ ہر مہینہ 3 روزہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مسلمان ہر مہینہ 3 روزہ رکھتا ہے، یذهبن وحر الصدر، سینے میں جو دل میں جو حسد ہے اللہ اس کو نکال دے. حسد کا علاج کیا ہے؟ ہر مہینہ 3 روزہ رکھنا ہے. اسی وجہ سے امام ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا حسد کرنے والا ابلیس کی طرح، ابلیس شیطان کی طرح. کیوں؟ اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت جیسی نعمت دی تھی، ابلیس کو دیکھتے نہیں ہو، اس وجہ سے ابلیس نے کیا کر دیا؟ وَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، وسوسہ ڈال کے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا. اس وجہ سے جو ہے نا حسد شریعت میں جائز نہیں ہے، حرام ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا بولتے ہیں، اس کی ایک مثال یوں سمجھو، بولی لگانا. یعنی کہ میرے پاس گھر ہے، میں اس کو سیل کرنا چاہتا ہوں، آپ لوگوں کو سیل کرنا، آپ لینے کے لیے آئے ہیں. تو ایک انسان بولتا ہے کہ 10 لاکھ کو لوں گا، ایک ادھر سے ایک انسان بولتا ہے کہ 20 لاکھ کو لوں گا. بیچ میں سے جو زید ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں 50 لاکھ کو لوں. زید کی نیت لینے کی نہیں ہے، بس ریٹ بڑھانے کی. زید 50 بولتا ہے، ادھر والے 60 بولتے ہیں. پھر زید بولتا ہے کہ میں 70 لاکھ کو آپ کا گھر دوں گا، پھر ادھر بولتی ہے کہ 80 لاکھ. یعنی کہ زید کی نیت کیا ہے؟ ریٹ بڑھانا ہے بس. جیسا کہ آج ہمارے پاس جو ہے نا، جیسا کہ بعض جگہ آم کی بولی، مثال چھوٹے آم کی جو ہے نا بولی لگتی ہے، ٹوکرا بس آم، ایک جنا بولتا ہے کہ 500، ادھر سے ایک انسان ہونا کر بولتا ہے کہ 1000، ریٹ بڑھانے کی. اس طرح جو ہے نا شریعت میں جائز نہیں ہے، وہ بھی جو ہے نا شریعت میں حرام ہے. یعنی کہ اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو بولی لگا سکتے ہیں، لینے کی نیت نہیں ہے، صرف ریٹ بڑھانا ہے، تو یہ شریعت میں جائز نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتی ہے کہ وَلَا تَبَاغَضُوا، تم بغض نہ کرو، نفرت نہ کرو ایک دوسرے سے، اپنے کسی بھائی سے نفرت نہ کرو. اچھا، نفرت کرنا جائز نہیں، شریعت میں حرام ہے. کب جائز ہے نفرت کرنا؟ کب نفرت کرنا جائز ہے؟ کوئی بدعتی آپ کے سامنے ہے، اسے دیکھ کے نفرت کرنا جائز ہے، بلکہ ثواب ہے. الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے ہم کسی سے محبت کریں گے، نفرت بھی ہم اللہ کے لیے کریں گے. تو ایک انسان جو ہے نا گناہ کرتا ہے، ہم اس سے نفرت کریں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ کیا کرتا ہے؟ گناہ کرتا ہے. ایک انسان نماز چھوڑتا ہے، ہم اس سے نفرت کریں گے. کیوں؟ کیونکہ جو ہے وہ نماز چھوڑتا ہے. دین کے لیے نفرت کرنا، بغض رکھنا ثواب ہے، اس کے علاوہ جائز نہیں. اصل یہ ہے کہ تم بغض نہ کرو، اپنے بھائیوں سے نفرت نہ کرو. ہاں اگر وہ بے نمازی ہے، بدعتی ہے، ہم اس کی بدعتی کی وجہ سے ہم اسے نفرت کریں گے، ہم اس کی بے نمازی کی وجہ سے ہم جو ہے نا اس سے نفرت کریں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وَلَا تَدَابَرُوا، تدابرو کہتے ہیں کہ دو بھائی آپس میں دشمنی کرتے ہیں، جب آپس میں آتی ہے تو ایک دوسرے سے فیس بدل لیتے ہیں. اس طرح کی دشمنی ہوتی ہے، آپس میں سلام کلام وغیرہ کچھ نہیں ہوتا. کسی سے بات چھوڑنا شریعت میں جائز ہے. وَلَا تَدَابَرُوا لَا يَهْجُرُ مُسْلِمٍ أَخَاهُ فَوْقَ 3 لَيَالٍ، 3 دن سے زیادہ کسی سے بات چھوڑنا جائز نہیں. اس کی 2 قسم،
دنیا کے لیے بات چھوڑنا جائز نہیں ہے، دین کے لیے جائز۔ اگر کوئی انسان بدعتی ہے آپ اس سے بات چھوڑ سکتے ہیں، جائز ہے۔ کوئی انسان شریعت پر عمل نہیں کرتا ہے آپ اس سے بات چھوڑ سکتے ہیں، جائز ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح مسلم کی مشہور حدیث ہے، معقل بن یسار رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، راستے میں جا رہے تھے، ایک شخص پتھر پھینک رہا تھا۔ دیکھیے دین کے لیے ہم کسی سے بات چھوڑ سکتے ہیں، دین کے لیے۔ وہ پتھر پھینک رہا تھا، صحابی کہتی کہ دیکھیے پتھر پھینکنا منع ہے حدیث میں، بول کے چل جاتے۔ پھر دوبارہ تھوڑی دیر کے بعد اسی راستے سے آتے، وہ انسان پھر پتھر پھینکتا ہے۔ صحابی رسول کہتی کہ میں آپ کو نبی کی حدیث بتاتا ہوں لیکن آپ نہیں رکتے۔ تو صحابی اسی وقت کہتے ہیں لا اکلمک ابدا، میں تجھ کو کبھی بات نہیں کروں، میں تجھ کو کبھی بات نہیں کروں۔ یعنی کہوں کہ مسلمان دیندار نہیں ہے، ہم اسے دین کی طرف لانے کے لیے ہم اسے بات چھوڑ سکتے ہیں، لیکن آپس میں معاملات میں بات چھوڑنا جائز نہیں شریف۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان دنیا کے لیے اپنے بھائی سے یہ 1 سال بات چھوڑتا ہے، کتنے سال؟ یہ 1 سال، گویا کہ اس نے ایک مسلمان کو قتل کرنے کے برابر ثواب ملے گا، گناہ ملے گا اسے۔ یہ ایک مسلمان کو قتل کرنے کے برابر گناہ ملے گا اگر کوئی مسلمان کسی بھائی سے 1 سال بات چھوڑتا ہے۔ 3 دن سے زیادہ بات چھوڑنا جائز نہیں دنیا کے معاملات میں۔ دین کے معاملات میں اگر کوئی بے نمازی ہے، بدعتی ہے، ہم اسے بات چھوڑ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، بزنس کے متعلق ہے۔ کیا مطلب ہے کہ یہ آپ میرے پاس آتے ہیں، میں بولتا ہوں کہ یہ موبائل 10,000 روپے ہے، آپ مان لیں، بات ہوگی میری بھی آپ کی پکی ہوگی بات، میں بولتا ہوں کہ یہ موبائل 10,000 روپے آپ کو لینا، آپ بولتے ہیں کہ ہاں انشاءاللہ میں لوں گا۔ آپ کے پاس جیب میں پیسہ نہیں، آپ بولتے ہیں کہ میں گھر کو جا کے آؤں گا، گھر کو جا کے پیسہ لاؤں گا۔ آپ جاتے ہی گھر کو پیسہ لانے کے لیے، ادھر سے زید آتا ہے، آ کر بولتا ہے کہ مجھے یہ موبائل چاہیے۔ میں کہتا ہوں کہ نہیں یہ موبائل سیل کر چکا ہوں۔ زید بولتا ہے کہ نہیں میں 12,000 دوں، 2,000 روپے ایکسٹرا دوں۔ یہ بزنس جائز ہے، میں زید کو موبائل نہیں دے سکتا کیونکہ میری بات ہو گئی کس سے؟ پہلے والے شخص، میں نے کہہ دیا کہ آپ کو 10,000 میں موبائل دوں گا، الحمدللہ بات ہو گئی۔ وہ پیسہ لانے کے لیے جاتا ہے، لیکن یہاں سے زید آ کے بولتا ہے کہ میں 12,000 دوں گا، ایکسٹرا 2,000 دوں گا، مجھے موبائل دے دو۔ یہ جائز نہیں شریعت، ایسے بزنس شریعت میں حرام۔ میں پہلے جس سے بات ہوئی اسی سے جو ہے نا یہ موبائل دینا ہے، دوسروں کو دینا جائز نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اے لوگوں تم آپس میں بھائی بھائی، المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی، ہمارا بھائی کون ہے؟ مسلمان بھائی۔ انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں بھائی ہیں، لیکن کافر ہمارا بھائی نہیں ہے۔ مسلمان ہمارا بھائی ہے، کافر ہمارا بھائی نہیں ہے، لیکن ہم اس پر ظلم نہیں کریں گے، ہم اس پر ظلم نہیں کریں گے، لیکن وہ ہمارا بھائی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لا یظلم، تو کسی پر ظلم نہ کرو، کسی پر ظلم نہ کرو، حتیٰ کہ کافر پر بھی ظلم نہ کرو۔ اتقوا دعوت المظلوم ولو کان کافرا، اگر آپ کافر پر بھی ظلم کریں گے، اگر وہ بھی بدوا کرے گا تو بدوا لگ جائے گا۔ ظلم جائز نہیں شریعت میں، نہ مسلمانوں پر نہ کافروں پر۔ اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ الظلم ظلمات یوم القیامہ، جو کسی پر ظلم کرے گا کل پل صراط میں اندھیرا ہو، اس کے لیے راستہ نہیں ہوگا، کیونکہ پل صراط یعنی کہ پورا اندھیرا ہو۔ آپ کے پاس جتنا ایمان ہے اتنی روشنی ہوگی وہاں آپ کے پاس، اگر ہم کسی پر ظلم کریں گے وہاں جو ہے نا روشنی بند ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو پل صراط پار کرے۔ وَلَا يَخْذُلُهُ، تم کسی کو ذلیل نہ کرو، کسی کو ذلیل نہ کرو، یعنی کہ بات بات میں اس کو ذلیل کرنا، اس کو گرانا، یہ شریعت میں جائز نہیں۔ وَلَا يَكْذِبُهُ، تم جھوٹ نہ بولو، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ إِيَّاكُمْ وَالْكِذْبَ فَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، جھوٹ ایک مسلمان کو جہنم کی طرف لے کر جاتی ہے، یہ جھوٹ بھی شریعت میں جائز نہیں ہے۔ وَلَا يَحْقِرُ، کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھو، یعنی کہ اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، کوئی غریب آپ کے سامنے اسے حقیر نہ سمجھو، یہ تو معمولی انسان ہے، یہ تو جھوپڑی میں رہتا ہے، حقیر شریعت میں جائز نہیں۔ کسی مسلمان کو حقیر کرنا، اسے چھوٹی نگاہ سے دیکھنا، وہ غریب ہے فقیر ہے، جائز نہیں، کیونکہ حدیث میں کہ بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، مسلمان کے لیے برا ہونے کے لیے ہی کافی ہے وہ کسی مسلمان کو حقیر سمجھے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، الحمدللہ، لیکن اگر ہم کسی کو حقیر سمجھیں گے ہم برے انسان، وہ تو چھوٹا خاندان کا ہے نا، وہ تو غریب ہے نا، اس کے پاس کوئی جاب نہیں ہے، نہیں، کسی کو حقیر نہیں سمجھے۔ اسی وجہ سے اللہ نے سورۃ حجرات میں کہتے ہیں عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم،
جس کو تم حقیر سمجھتے ہو، معلوم نہیں کہ اللہ کے پاس اس کا بڑا مقام۔ اسی وجہ سے بلال رضی اللہ صحابی رسول، کالے کلوٹے تھے لیکن چلتے تھے زمین پہ، قدموں کی آہٹ آتی تھی جنت سے۔ یہ صحابی بلال رضی اللہ جب مکہ فتح ہوا تو کعبۃ اللہ کے اوپر کھڑے ہو کے اذان دیتے ہیں۔ کچھ لوگ جو نئی نئی اسلام میں داخل ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کالا کلوٹا انسان ہی ملا تھا، ان کے کالے کلوٹے انسان تھے بلال رضی اللہ۔ بعض نئے نئے جو مسلمان ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے نبی کو ہی انسان ملا کا کالا کلوٹا انسان۔ تو اللہ نے آیت نازل کر دی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے پاس بڑا مقام کیا ہے؟ جس کے پاس تقوی، جو انسان اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہو وہ اللہ کے پاس بڑا مقام ہے۔ نہ اللہ تعالیٰ کلر دیکھتا ہے، نہ خاندان دیکھتا ہے، نہ آپ کی دولت دیکھتا ہے، اللہ آپ کے دلوں کو دیکھتا ہے۔ وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَيَشِيرُ إِلَىٰ صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ التَّقْوَىٰ هَاهُنَا، تقوی کہاں ہے؟ دل ہے، اللہ دلوں کو دیکھتا ہے۔ ہم ظاہر میں کتنا اچھا کپڑا پہنے، کتنے خوبصورت کیوں نہ ہو، لیکن ہمارا دل گندا ہے، ہم اللہ کے پاس کوئی مقام نہیں، ہمارے پاس اللہ کے پاس ہمارا کوئی مقام نہیں ہو۔ اسی وجہ سے انسان ہم اپنے دل کو جو اچھا رکھیں۔ انظروا الى من هو اسفل منكم ولا تنظروا الى من هو فوق، انسان اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھے، جو نیک ہے، جو سب سے زیادہ اللہ والا، اسی انسان کو دیکھنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کل المسلم علی المسلم حرام دم وماله عرض، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان پر جائز نہیں ہے، حرام ہے کہ وہ کسی کا خون کرے۔ مسلمان کسی کا خون کرنا جائز ہے، حرام شریعت ہے۔ اگر کوئی مسلمان کسی کو قتل کرتا ہے، من قتل مسلما متعمدا فجزاؤه جہنم، اگر ہم کسی کو قتل کریں گے نعوذ باللہ، سب سے پہلا سزا کیا ہے؟ جہنم۔ فجزاؤه جہنم خالدا فيها، وہ جہنم میں ایک لمبی مدت تک وہ رہے گا، کئی سالوں تک وہ جہنم میں رہے گا۔ فجزاؤه جہنم خالدا فيها وغضب الله عليه، اس پر اللہ کی بھی لعنت ہوگی۔ اگر ہم کسی مسلمان کو قتل کریں گے اس پر اللہ کی بھی لعنت ہوگی۔ وغضب اللہ علیہ ولعنہ، اللہ اس پر غصہ بھی ہوگا، یعنی کہ 4 سزا۔ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے، سب سے پہلے وہ جہنم میں داخل ہوگا، وہ جہنم میں ایک لمبی مدت رہے گا، پھر اس پر اللہ کا غضب نازل ہوگا، چوتھا جو ہے نا اللہ کی لعنت اس پر ہوگی۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ مال، کسی مسلمان کا مال ہڑپ کرنا، اس کی زمین لے لینا، یہ بھی شریعت میں جائز ہے۔ بلکہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا اگر ہم کسی کا ایک پین بھی لیتے ہیں واجب ہے کہ وہ پین کو لوٹا دیں۔ ایک پین بھی، آج لوگ لاکھوں روپے لے کے ہڑپ لیتے ہیں، یہ ایک پین بھی اگر ہم نے کسی کا لے لیا ہے واپس کرو، یہ بھی امانت ہے، یہ بھی امانت ہے۔ اسی وجہ سے قرآن میں سب سے بڑی آیت کس کے بارے میں؟ امانت کے بارے میں۔ اذا تداینتم بدین، جب آپ کسی سے قرض لیتے ہیں چاہے 1 روپے ہی کیوں نہ آپ سے لوٹا دو، قرآن کی سب سے بڑی آیت قرض کے بارے میں۔ ایک صحابی رسول کو لایا گیا تو اس پر قرض تھا، تو آپ سے نماز جنازہ نہیں پڑھا آپ سے نماز جنازہ۔ پھر آپ سے نے کہا کہ ان کا قرض کون پورا کرے گا؟ ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی میں وہ قرض پورا کروں۔ تو چند دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صحابی آتے ہیں، آ کر پوچھتے ہیں، آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی اس صحابی کا جو قرض تھا ان کا بھی قرض پورا کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ الآن، اب ان کی جو ہے نا جسم کو ٹھنڈک ملی، اب ان کی قبر میں جو ہے نا ان کو سکون ملا ہے۔ اگر ہم کسی کا قرض لے کے چل جائیں گے ہماری قبر میں بھی ہم کو سکون نہیں رہے گا۔ قرض ایک نہیں ہونا چاہیے ہماری زندگی میں، جتنا رزق ہے اللہ ملے گا ہی ملے گا، دے گا ہی دے گا۔ ان النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها، ہمارے رزق جتنا ہے اتنا مل کر ہی ہماری وفات ہے۔ لیکن قرض لینا، انسان جو قرض لے کے مر جاتا ہے نعوذ باللہ جو ہے نا اس کی قبر میں بھی اس کو سکون نہیں رہتا۔ ہاں اگر ہماری نیت دینے کی ہو، پوری نیت سے ہم لیتے ہیں میں قرض لوٹا دوں گا، اگر سڈن ہماری وفات ہو جائے تو بچوں پر واجب ہے، ان کے بچوں پر واجب ہے وہ کیا کرے، وہ قرض لوٹا دے، ان کے بچوں پر واجب ہے۔ بلکہ نماز جنازہ سے پہلے، قبر میں دفنانے سے پہلے اپنے والد کو وہ قرض لوٹا ہے، کیونکہ قرض ایک بہت بری چیز جو قبر میں بھی ایک مسلمان کو سکون نہیں دیتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی کہ وعظ، کسی مسلمان کی عزت، یعنی وہ ایسا ہے، وہ لنگڑا ہے، وہ کالا ہے، وہ گڈی ہے، جائز نہیں شریعت۔ کسی مسلمان کی عزت پہ حملہ کرنا شریعت پہ جائز نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ کعبہ سے زیادہ احترام اللہ نے ایک مسلمانوں کی دی، ایک مسلمان کی عزت کعبہ سے بڑھ کر، اسی وجہ سے ہم کسی مسلمان کو حقیر سمجھنا، اسے گرا کے دیکھنا شریعت میں جائز نہیں۔ بلکہ مشہور حدیث ہے کہ کچھ مختصر آپ کے سامنے ذکر کیا۔ سب سے پہلے حسد نہیں کرنا ہے، دوسرا بولی لگانے میں نہیں کہ زمین خریدنا ہے آپ کو تو آپ کی نیت کیسی ریٹ بڑھانا ہے،
آپ بولتی ہیں 10,000 20,000 آپ نہیں لیتی زمین، لیکن صرف ریٹ بڑھاتی ہیں، بولی لگاتی ہیں، یہ بھی شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اور نفرت کرنا کسی مسلمان سے جائز نہیں ہے۔ اگر وہ گناہ کرتا ہے، گناہ کے حساب سے اس سے نفرت کر سکتے ہیں، جیسا کہ بے نمازی ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، ہم اس سے نفرت کریں گے۔ اور کسی مسلمان سے بات چھوڑنا دنیا کے لیے جائز نہیں، دین کے لیے جائز ہے۔ کوئی بدعتی ہے، آپ اسے بات چھوڑ سکتے ہیں، آپ اسے سمجھائیں گے، پھر اس کے بعد اس سے بات چھوڑیں گے، پھر اس کے بعد آپ سب کہہ دیں کہ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں، تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، اس کو حقیر نہ سمجھو، اور کوئی مسلمان جھوٹ نہ بولے۔ اور پھر اس کے بعد آپ سب کہہ دیں کہ التقویٰ ہونا، تقویٰ کہاں ہے؟ ہمارے سینوں میں، ہمارے دلوں میں جو ہے نا تقویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ وہی کہتی ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، آپ کے پاس جتنا تقویٰ ہے، جتنا آپ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے پاس آپ کا اتنا ہی بڑا مقام ہے۔ ہم جتنا ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارا اتنا ہی بڑا مقام ہے۔ تو اسی وجہ سے علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الخوف من الجلیل، آپ اللہ سے ہمیشہ ڈرو، ہمیشہ آپ اللہ سے ڈرو، یہی جو ہے نا تقویٰ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔